بوڑھے آدمیوں کی زبان کے فالج میں برائٹا کار بہت اچھی ہے. بعض لوگوں کو چھوٹے سے کھانے سے بھی گیگنگ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کیونکہ گلے میں پھنستا گیگ کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو کھانے پہ چوکنگ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. اگر تو کھانے کے ساتھ باتیں کی جائیں تو اس پہ کسی ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا سانس کی نالی میں چلے جانا یہ کوئی بیماری نہیں, مستقل تکلیف تو اس وقت کی تو ہے لیکن بیماری نہیں. مگر اگر رجحان ہو کہ کھانے پر چوکنگ ہوتی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابولا وغیرہ جو کنٹرول کرتے ہیں, ابولا بھی کنٹرول میں حصہ لیتے ہیں نا, نیچے آ کے اوپر آ کے بند کر دیتا ہے, ایک سوراخ کو ایک کو کھول رکھتا ہے, ان کے اندر کوئی فالجی کمزوریاں ہیں. اور ایسے معاملات, ایسے بیماروں کے لیے برائٹا کار بہت مفید ہے. ہاں میں بتاتا ہوں, اور بھی ہیں. کالی کار, گریفائٹس, یہ بھی اس میں بہت مفید ہیں. اور مرکور بھی, یہ ایسی دوائیں ہیں جو ایک دوسرے سے نمایاں فرق رکھتی ہیں, پہچانی جاتی ہیں. بس کالی کار, گریفائٹس, مرکور, ان کا بھی مطالعہ ضروری ہے مستقل بیماری کو دور کرنے کے لیے. اب آپ نے کیا بتائی ہے؟ کاسٹیکم تو وقتی فالج سے ہوتی ہے, وہ مستقل ٹینڈنسی نہیں ہے. کاسٹیکم اعضاء کا فالج ہوتا ہے اور وہ بیماری کے طور پر رہے گا, وہ ٹھیک ہوگا تو ختم ہو جائے گا. یہاں ایک بڑھتی ہوئی کمزوری, رفتہ رفتہ ایک رجحان بن جانا, اس کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں کاسٹیکم کا دخل نہیں ہے. یہی دوائیں ہیں برائٹا کار, مرکری, گریفائٹس اور کالی کار. اور مرکری میں بھی مرکیورس کور, کروسٹر مرکری, مرکیورس سول نہیں. پیرالائسس کی مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہیں. گلے کا بھی پیرالائسس ہو جاتا ہے, ٹانگوں کا. لیکن ون سائڈڈ پیرالائسس میں نے زیادہ تر سلفر, کاسٹیکم, رسٹاکس, جلسینیم اور کیڈمیم سلف, ان کو مفید دیکھا ہے. اوپر اور نیچے جو دھڑ کا فرق ہے اس میں برائٹا کار نچلے دھڑ کے لیے مثلا بہت اچھا کام کرتا ہے. اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جن کے در دماغ میں جاتا ہے انسان کا. کاکولس چکروں کی دوا ہے, لیکن ایسے نچلے دھڑ کے فالج جن پر کوئی اور اثر نہ کر رہی ہو دوا, بہت اونچی طاقت میں کاکولس دیں تو ان میں جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے. بہت پیچیدہ مسئلہ ہے یہ ہومیوپیتھی دواؤں کی تشخیص, ان کو الگ الگ کرنا اور یاد رکھنا, صحیح اسٹیکنگ دماغ میں کرنا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بار بار پڑھنا ضروری ہے, بہت کثرت سے دہرائیں ان اس بات کو جو آپ کو دیے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پھر رفتہ رفتہ وہ جم جائیں, بیٹھ جائیں, طے جما لیں, پھر بے فکری ہو جاتی ہے. پھر اکثر وقت پہ چیز یاد آ جاتی ہے. اگر وقت پہ نہ بھی آئے تو کچھ دیر کے بعد آ جاتی ہے. ذہن تلاش کرتا رہتا ہے, پھر نام مجھے نہیں ملتے, کچھ دیر کے بعد واپس جاؤں تو اچانک ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں, یہ لکھا ہوا ہے tearing growing pains in lower limbs, sudden sharp pains in knees. یہ جو میں نے فالج کا بتایا آپ کو, یہ ہو سکتا ہے اس کا پیش خیمہ ہوں, کیونکہ فالج میں لوور لمبس کے فالج میں اس کو میں نے زیادہ مفید دیکھا ہے اگر وہ کسی پرانے مرض, گہرے مرض کے نتیجے میں ہو. ایک بچے کا میں نے شرکت بتایا تھا, پاکستان میں ربا میں اس کو لے کے آئے, اس کو میں نے سلفر اور برائٹا کار 200 میں دی تھی. ایک بچے کو سلفر اور رسٹاکس دی تھی. اب اس طرح سے کنفیوژن ہے مجھے کہ دونوں برابر مفید ہیں اور یا ان کا فرق کرنے کی کوئی وجہ ہے. میرے پاس وجہ کوئی نہیں تھی. اپنے طریقے سے ایک کو میں نے سلفر اور رسٹاکس آلٹرنیٹ دی, ایک کو سلفر اور برائٹا کار آلٹرنیٹ کرنے کی دی, اور دونوں کو فائدہ ہوا. لیکن ایک کو تو اتنا فائدہ ہوا کہ وہ پہچانا نہیں جا سکتا, یقین نہیں آ سکتا تھا. غالباً وہ برائٹا کار کا کیس تھا, سلفر پلس برائٹا کار. وہ بچہ گودی میں آیا تھا, اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوئی اس کی وجہ سے, پولیو کی وجہ سے, اور جس پیچھے پیٹھ بھی تھوڑی سی آگے لگی ہوئی تھی.
تو اس کو میں نے اس دوا پہ رکھا. میرا خیال ہے 6 مہینے یا سال کے بعد اس کے والدین اور ایک بچے کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے ان کے پاس آؤ, چل کے واپس جاؤ. تو میں کہیں کیا کرا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا وہی بچہ ہے جو ہم اس کو اٹھا کے لائے تھے, اور ڈاکٹر کہتے تھے عمر کے ساتھ یہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور اس کے بعد مجھے جرمنی میں بھی ملا وہ بچہ, بڑا ہو گیا کافی ٹھیک ٹھاک. ضرورت پڑتا کچھ قرض موجود ہیں, مکمل صحت تو نہیں, لیکن کہاں یہ کہ ہمیشہ کے لیے گودی میں چڑھ کے زندگی گزارنا ہے کرسی پر بیٹھ کے, وہ نارمل زندگی میں چلتا پھرتا ہے. ہومیوپیتھک دوائیں اگرچہ دیکھنے میں میٹھی گول میں لگتی ہیں, وہ بہت گہرے اثرات رکھتی ہیں.